قرآن مجید میں ایک ایسی حکایت ہے جو صدیوں سے ذہنوں کو الجھاتی آئی ہے۔ حضرت موسیٰ ایک عظیم پیغمبر اور ایک پراسرار شخصیت خضر کا سفر۔ اس کہانی میں ایک بہت بڑا تضاد ہے، مطلب اللہ اپنے ایک پیغمبر کو کسی ایسے شخص سے علم سیکھنے بھیج رہا ہے جس کے کام ظاہری طور پر بالکل غلط نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اس کہانی کو سمجھنے کے لیے کافی کچھ ہے۔ کلاسیکی تفاسیر ہیں، جدید تجزیے ہیں اور کچھ بہت اہم تنقیدی سوالات بھی ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کہانی کی تہوں کو ذرا کھولیں اور دیکھیں کہ اس ظاہری اور باطنی علم کا آخر معاملہ ہے کیا۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت طاقتور تمثیل ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ الہی حکمت کتنی وسیع ہے اور ہماری اپنی عقل وہ کتنی محدود ہے۔ اس سفر میں 3 واقعات ہیں اور ہر واقعہ ہماری منطق کو ایک نیا چیلنج دیتا ہے۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پراسرار شخصیت خضر آخر ہیں کون؟ قرآن میں تو ان کا نام نہیں ہے، تو یہ نام کہاں سے آیا اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کیونکہ ان کی شناخت ہی اس کہانی کا پہلا راز ہے۔ ان کا نام الخضر یعنی سبز پوش ایک مشہور حدیث سے آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بنجر زمین پر بیٹھے تو وہ سرسبز ہو گئی۔ تو یہ نام زندگی اور علم کی علامت ہے۔ اب جہاں تک حیثیت کی بات ہے تو اس پر علماء میں اتفاق نہیں ہے۔ اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک نبی تھے کیونکہ وہ براہ راست وحی کے تحت کام کر رہے تھے۔ اچھا، یعنی لڑکے کو قتل کرنے جیسا کام وحی کے بغیر ممکن نہیں تھا؟ بالکل، یہی مرکزی دلیل ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک ولی تھے جنہیں اللہ کی طرف سے ایک خاص علم، جسے علم لدنی کہتے ہیں، وہ عطا ہوا تھا۔ اور ایک بہت ہی کمزور سا نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے، لیکن نبی یا ولی ہونے کی بات زیادہ مضبوط ہے۔ بہت خوب۔ اب آتے ہیں ان کی ملاقات کی جگہ پر۔ قرآن میں ذکر ہے مجمع البحرین کا، یعنی 2 دریاؤں کا سنگم۔ کیا یہ کوئی حقیقی جگہ ہے یا اس کا بھی کوئی علامتی مطلب ہے؟ اس پر بھی دونوں طرح کی تشریحات ہیں۔ کلاسیکی مفسرین نے تو کوشش کی ہے کہ کوئی حقیقی جگہ بتائیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا سنگم ہے، کچھ نے تجلا اور فرات کا ذکر کیا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو زیادہ گہری اور دلچسپ تشریح وہ ہے جو اسے ایک استعاراتی مقام سمجھتی ہے۔ استعاراتی؟ وہ کس طرح؟ اس نظریے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں علم کی 2 قسم ملتی ہیں، حضرت موسیٰ کا ظاہری علم یعنی شریعت کا سمندر اور حضرت خضر کا باطنی علم یعنی حقیقت کا سمندر۔ تو یہ سفر کسی جگہ تک پہنچنے کا نہیں بلکہ علم کے ایک نئے دائرے میں داخل ہونے کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کسی جگہ کی تلاش میں نہیں بلکہ کسی شخص کو ڈھونڈ رہے تھے؟ بالکل، اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ نے خود کو زمین پر سب سے زیادہ علم والا سمجھا، تو اللہ نے انہیں بتایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ تو یہ سفر دراصل عاجزی سیکھنے کا تھا، اور مچھلی کا زندہ ہو کر پانی میں چلے جانا اس بندے سے ملاقات کی نشانی تھی۔ تو خیر، حضرت موسیٰ اس پراسرار استاد تک پہنچ گئے، لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ خضر نے شرط رکھ دی کہ سوال نہیں پوچھنا، جو حضرت موسیٰ کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ اور پہلا ہی واقعہ جی، پہلا واقعہ کشتی کا ہے۔ وہ دونوں غریب ملاحوں کی ایک کشتی میں سوار ہوئے اور خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ 1 منٹ، یہ تو سیدھا سیدھا ان غریبوں کا نقصان ہے۔ مطلب جن لوگوں نے بغیر کرایہ لیے انہیں بٹھایا، ان کے ساتھ یہ سلوک۔ حضرت موسیٰ کا رد عمل تو بالکل فطری تھا۔ بالکل، ظاہری طور پر یہ ایک ناقابل فہم عمل تھا، لیکن یہیں سے ظاہری اور باطنی علم کا فرق شروع ہوتا ہے۔ خضر نے کشتی کو ڈبویا نہیں، صرف اسے عیبدار بنایا۔ حکمت بعد میں کھلی۔ انہوں نے بتایا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ کشتی کو عیبدار بنا کر اسے غصب ہونے سے بچا لیا گیا تاکہ وہ غریب ملا بعد میں اس کی مرمت کر کے اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ تو جو بظاہر نقصان تھا وہ دراصل ایک بڑے نقصان سے بچاؤ تھا۔ یہ منطق سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن یہ ایک خطرناک راستہ بھی تو کھولتی ہے نا؟ اگر بڑی بھلائی کے نام پر چھوٹے نقصانات کو جائز قرار دے دیا جائے تو اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔
یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور اسی لیے اسلامی علماء اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ خضر کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، یہ اللہ کا براہ راست حکم تھا۔ یہ اصول کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے واقعے پر جو اس کہانی کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا حصہ ہے، ایک بظاہر بے گناہ لڑکے کا قتل۔ حضرت موسیٰ کا رد عمل یہاں اور بھی شدید تھا۔ جی، یہ وہ حصہ ہے جہاں انسانی عقل مکمل طور پر جواب دے جاتی ہے۔ خضر نے وضاحت کی کہ یہ کام بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس لڑکے کے والدین بہت نیک ہیں، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر نہ صرف خود کافر بنتا بلکہ اپنے والدین کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دیتا۔ ایک منٹ یہیں پر رکنا چاہوں گا۔ پوشیدہ رحمت، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کسی بچے کے قتل میں رحمت دیکھنا ناممکن ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ کلاسیکی مفسرین اس پر بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں رحمت کے دو پہلو تھے، ایک اس لڑکے کے لیے کہ اسے اس وقت موت دی گئی جب وہ معصوم تھا، اور دوسرا اس کے والدین کے لیے جن کے ایمان کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا گیا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں اس کے بدلے ایک نیک اولاد عطا کرے گا۔ یہ ایک شدت آزمائش تھی، لیکن اس کے پیچھے ان کے ایمان کا تحفظ تھا۔ لیکن آج کے دور میں خاص طور پر جو لوگ مذہبی نقطہ نظر نہیں رکھتے وہ اسے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پر تو بہت سخت تنقید ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ تنقید سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ناقدین اسے پری کرائم پنشمنٹ کہتے ہیں، یعنی جرم ہونے سے پہلے ہی سزا۔ یہ تو انصاف کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ممکنہ مستقبل کے گناہ پر کسی کو مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے، اور یہیں سے فلسفے کا وہ پرانا سوال بھی جنم لیتا ہے جسے برائی کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا واقعہ۔ وہ اتنا شدید تو نہیں لیکن پھر بھی غصہ دلانے والا ہے۔ آپ ایک بستی میں جائیں، وہ آپ کو کھانا نہ دیں، اور آپ الٹا ان کی ایک گرتی ہوئی دیوار مفت میں ٹھیک کر دیں۔ اس میں کیا منطق تھی؟ بظاہر تو یہ بالکل ایک بے فائدہ کام تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ اس کام کی مزدوری ہی لے لیتے، لیکن اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ لے لیتے، تو اللہ کے حکم سے دیوار کی مرمت کی تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہاں بھی ایک بظاہر بے فائدہ کام مستقبل کے لیے ایک بڑی بھلائی تھی۔ تو اگر ہم ان تینوں واقعات کو ایک ساتھ دیکھیں، کشتی، لڑکا اور دیوار، تو ہر ایک میں ایک ہی نمائندہ نظر آتا ہے۔ ایک ظاہری عمل جو غلط لگتا ہے، اور ایک باطنی حقیقت جو فائدے پر مبنی ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں 3 واقعات 3 مختلف سطحوں پر۔ ایک معاشی نقصان سے بچاؤ، دوسرا جان اور ایمان کا تحفظ، اور تیسرا مستقبل کی امانت کی حفاظت۔ ہر ایک میں ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور۔ اس سے جو بنیادی اسباق نکلتے ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ پہلا، علم میں عاجزی۔ دوسرا، صبر۔ جو چیزیں سمجھ سے باہر ہوں ان پر فوری فیصلہ نہ کریں۔ اور تیسرا، الہی حکمت پر بھروسہ۔ اور ہر ایک میں حضرت موسیٰ کا رد عمل بالکل ایک انسان کا رد عمل ہے۔ کوئی بھی یہی سوال کرتا، شاید یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے کہ یہ ایک پیغمبر کو بھی انسانی سطح پر دکھاتی ہے۔ یقیناً یہ حضرت موسیٰ کی توہین نہیں بلکہ ان کی علم کی لگن کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے مذہبی اور روحانی اسباق، لیکن کیا اس کہانی کا کوئی تاریخی ثبوت بھی ہے، یا کیا یہ دوسرے مذاہب میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ملتی ہے؟ اس واقعے کا کوئی آثار قدیمہ یا غیر مذہبی تاریخی ثبوت تو نہیں ہے۔ اس کی سچائی کا انحصار ایمان پر ہے۔ جہاں تک دوسرے مذاہب کا تعلق ہے تو بائبل یا تورات میں یہ کہانی اس شکل میں نہیں ہے۔ لیکن جو بات بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہودی روایات، خاص طور پر تلمود میں ایک بہت ہی ملتی جلتی کہانی ملتی ہے۔ اس میں حضرت الیاس ایک عالم کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور بالکل ایسے ہی ناقابل فہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی یہ سوال صرف مسلمانوں کے ذہن میں نہیں تھا، یہ تو ایک عالمگیر انسانی سوال ہے کہ ظاہری انصاف اور خدائی منصوبے میں کیا تعلق ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ اس کہانی کے عناصر قدیم داستانوں جیسے گلگامش یا سکندر نامہ میں بھی ملتے ہیں۔
लेकिन मुस्लिम उलमा का मौक़िफ़ ये है कि कुरान का बयान मुनफरिद और अपनी जगह पर मुकम्मल है, और अगर दूसरी तहजीबों में मिलती जुलती कहानियाँ हैं भी तो वो एक मुश्तरका इलाही सच्चाई की बिगड़ी हुई शक्लें हो सकती हैं। वक्त के साथ मुसलमान उलमा ने इस कहानी, खास तौर पर लड़के के कत्ल वाले वाक़े का दिफा कैसे किया है? इस पर मुस्लिम उलमा का मौक़िफ़ बहुत वाज़े रहा है। क्लासिकी उलमा जैसे अल-तबरी और राज़ी इसे एक हकीकी मौजज़ाती वाक़या मानते हैं। वो इस बात पर सख्ती से जोर देते हैं कि खिज़र के अफ़ाल अल्लाह के बराह रास्त हुक्म से थे और ये एक इस्तिस्नाई वाक़या था। वो इस बात पर इतना जोर क्यों देते हैं कि ये एक इस्तिस्नाई वाक़या था? क्योंकि वो इसका दरवाज़ा बंद करना चाहते थे कि कोई भी शख्स उठकर ये दावा ना कर सके कि उसे बातनी इल्म है और वो शरीयत को तोड़ सकता है। उनके नज़दीक शरीयत सब के लिए हतमी है। दूसरी तरफ कुछ जदीद मुफक्किरीन जैसे मोहम्मद अब्दा इसे एक तमसीली कहानी के तौर पर भी देखते हैं जो अक़ल और रूहानी वजदान के दरमियान मुकालमे को ज़ाहिर करती है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हज़रत मूसा और खिज़र की कहानी सिर्फ चंद अजीब वाक़यात का मजमुआ नहीं, बल्कि ये इंसानी इल्म की हुदूद और इलाही हिकमत की वुसअत पर एक गहरा सबक है। ये हमें सिखाती है कि जो कुछ हम देखते हैं हकीकत उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा हो सकती है। बिल्कुल, ये कहानी ज़ाहिर और बातिन, शरीयत और हकीकत के दरमियान एक तवाज़ुन की दावत देती है। ये नहीं कहती कि शरीयत को छोड़ दो, बल्कि ये बताती है कि ईमान का एक तकाजा ये भी है कि जब अक्ल जवाब दे जाए तो अल्लाह की हिकमत पर भरोसा किया जाए। ये मान लेना कि हमारी समझ महदूद है खुद इल्म की एक आला तरीन शक्ल है। इस गुफ्तगू के आखिर में सामईन के लिए एक सवाल छोड़ा जाता है जो मेरे अपने जहन में भी आ रहा है। ये कदीम कहानी इंसाफ और अखलाकियात के बारे में हमारे जदीद तसव्वुरात को किस तरह चैलेंज करती है? अगर पोशीदा इल्म ऐसे अमाल को जायज़ करार दे सकता है जो ज़ाहिरी तौर पे गलत हैं, तो आज के दौर में एक फ़र्द ईमान और गैर मशरूत इताअत के दरमियान लकीर कहाँ खींचता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।